इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, बहुत फायदा है और इसकी बहुत ज्यादा तरतीब है, बरकत है। और इस मुराद के साथ कि मेरी मुराद पूरी होगी तो 12 मुरादें आपकी पूरी होंगी। घर, दौलत, गाड़ी, बंगला, कुछ भी आप मांगे, रिश्ता नहीं हो रहा, नेक औलाद नहीं हो रही, ये सब कुछ अल्लाह पाक अता फरमाएगा। वो कैसे पूरी होंगी मुरादें, तो आइए देखते हैं, हज़रत साहब बताएंगे इस वीडियो में। तो बाकी बातें बाद में करते हैं, जल्दी से ये वीडियो क्लिप देख लें। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उनका दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों हज़रत साहब जो भी अमल बताते हैं वो बेशक सही होता है, उस पर अमल किया करें, इंशाल्लाह आपकी भी मुरादें पूरी होंगी। अमल करते नहीं हैं पर बस ये कह के चले जाते हैं कि जी कर लेंगे, लेकिन करता कोई भी नहीं है। अक्सर मैं रियल लाइफ में भी किसी को बताता हूँ, बस वो सुन लेते हैं लेकिन करते नहीं। करते वो ही हैं जिनको दौलत चाहिए, जिनको घर, गाड़ी, बंगला चाहिए और वो दिल से करेंगे तो उसको मिल जाएगा। तो नीयत से करें, दिल से करें, अल्लाह पाक आपको देगा, गैबी मदद फरमाएगा। तो आइए देखते हैं ये वीडियो लाइट से। एक लड्डू आप ले लें इस नीयत से कि मेरी मुराद पूरी होगी तो मैं आके 12 लड्डू तस्बीह खाने में रखूंगा और हर महीने की पहली से 7 तक, हर महीने की पहली से 7 तारीख तक लड्डू को तोड़ के दूध में भिगो के घोल के ये घर का हर फर्द पी ले या खुद पी ले, घर का हर फर्द पी ले या खुद पी ले। इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, बहुत फायदा है और इसकी बहुत ज्यादा तरतीब है, बरकत है। और इस मुराद के साथ कि मेरी मुराद पूरी होगी तो मैं एक 12 लड्डू आके तस्बीह खाने रखूंगा और उसमें एक लड्डू मुराद का फिर ले लूंगा, अगली मुराद का 11 छोड़ दूंगा, लोग लेंगे और जो भी वो उस 11 में से एक लड्डू लेगा तो वो कहेगा अल्लाह मेरी फलां मुराद पूरी कर दे। मैं आके फिर 12 लड्डू का डब्बा रखूंगा, लोग माशाल्लाह ले जाते हैं, बड़ी मुरादें पूरी होती हैं, बहुत मुरादें। गैबी निजाम इस लड्डू के डब्बे के साथ कदरदानी से, और डब्बे की कदरदानी कीजिएगा, खाली डब्बे की। इसके अंदर कुछ अल्फाज हैं, कहीं बेकदरी बेअदबी न हो जाए, इसकी बहुत ज्यादा कदरदानी कीजिएगा। हज़रत साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो डिब्बा होता है इसकी कदर किया करें, इसके अंदर लिखा होता है कहीं बेअदबी ना हो जाए। और 12 लड्डू मिलते हैं मुराद के, वो बताएंगे जैसा पढ़ना है। और मेरे ख्याल में रोज़ा भी शायद है, वो भी रखना है और लड्डू खाने हैं, मुराद पूरी हो जाए तो 12 लड्डू तस्बीह खाने जमा करवाने हैं। वो तरीका पूरा हज़रत साहब ने वीडियो में बताया है, आप गौर से सुन लें। अगर आप कमर, जोड़ों और मोहरों की तकलीफ में बहुत ज्यादा मुब्तला हैं, एक दूध का कप लीजिए, आप प्याला ले लें, गरम दूध हो, उबला हो, खालिस दूध हो, उसमें एक अंडा डालिए। अगर देसी मिल जाए और वाकई देसी है तो सुभान अल्लाह, और उसमें शहद डाल दीजिए। दूध हो, अंडा हो और शहद हो, बस अब ये मिक्स करें, मिलाएं। यानी एक अंडा, एक बड़ा चम्मच शहद उसमें डालें और खूब मिलाएं, इसको घोंट घोंट पिए। हमारे एक पुराने जानने वाले थे, तजर्बात के वो समझ लें कि प्रिंसिपल थे, तजर्बात के प्रिंसिपल थे। मैंने उनका नाम रखा हुआ था तजर्बात के प्रिंसिपल। बहुत तजर्बात थे, उनके मुशाहिदे की नज़र बहुत तेज थी और कमाल की बातें करते थे। मुझसे कहने लगे हकीम साहब आपको पता है कि मर्द कब बूढ़ा होता है? मैंने कहा नहीं। कहा जब अंडा, दूध और शहद छोड़ता है, मर्द बूढ़ा हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैं उसकी बात सुन के हैरान हुआ, बहुत पुरानी बात है। फिर मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया और जिसने भी किया कहने लगे ये पुरानी रीत रिवायतें थी हमारे बड़ों की, हमने छोड़ी और हम कहां से कहां घूम गए और गुम हो गए। और वाकई इसी तरह ये टोटका जोड़ों का इलाज है, कमर का इलाज है, पट्ठों का इलाज है और मोहरों का इलाज है। ये छोटा सा टोटका तो है। मुझे याद है कि मेरी नानी अम्मा की बड़ी बहन के शौहर थे, उन्हें हम नाना कहते थे, बहुत बूढ़े थे। वो बुढ़ापे में अंडे पी लेते थे, एक अंडा पी लिया, दूसरा पी लिया, तीसरा पी लिया, चौथा पी लिया। हम हैरान होते थे कि नाना क्या कर रहे हैं।
بالکل کمزور بوڑھے. اور پھر میں نے ان کی زندگی میں اس انڈے کے بعد پھر دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ پی لیتے تھے گرم گرم، اس میں شہد ملا کے. وہ دن اور رات میں قرآن ختم کرتے تھے اور محنت کرتے تھے. ان کی نظر بھی ٹھیک تھی، ان کی یادداشت بھی ٹھیک تھی. وہ اس وقت میں بچہ تھا تو اس وقت وہ 90 سے اوپر کے تھے، اس سے بھی زیادہ. وہ 90 سے اوپر کے تھے. وہ قرآن پاک پڑھتے تھے اور اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کا قرآن پاک بوسیدہ ہو گیا تھا. پتہ چلا کہ ان کی زندگی میں کئی قرآن پاک بوسیدہ ہو گئے ہیں، پھٹ گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں. کیوں؟ کہ اتنا زیادہ پڑھتے ہیں. اور ان کی غذا یہی تھی، وہ سردی ہو یا گرمی. لیکن آپ سے ایک عرض کروں گا، کیونکہ آپ عادی نہیں ہیں، آپ ایک ایک انڈا کر کے لیجئے، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے جسم کو اس کا عادی بنائیں. تو میں عرض کروں گا کہ آپ پہلے ایک انڈا، ایک کپ دودھ اور ایک تھوڑا سا شہد، اس کو معمول میں لے آئیں. پھر آہستہ آہستہ آپ، کیونکہ میں نے نانا کی زندگی میں دیکھا، شاید ان کا تو ساری زندگی کا یہ نظام تھا. انہوں نے مرغیاں اپنی رکھی ہوئی تھی اور مرغیاں انڈا دیتی تھیں، اور بعض اوقات شور شرابہ بھی ہوتا تھا کہ فلاں جو ہے انڈا چرا کے لے گیا. تو ان کی تو انڈے کھانے کا مزاج تھا، ان کی طبیعت کا حصہ بن گیا تھا. پھر ان کے لیے گرمی سردی کچھ نہیں تھی، پھر ان کا ایک عمر کا حصہ تھا. بہرحال انڈا، دودھ اور شہد، انڈا، دودھ اور شہد، یہ آپ کی زندگی میں حیرت انگیز رزلٹ رکھتے ہیں، نتائج رکھتے ہیں. کس معاملے میں؟ کمر کے معاملے میں، مہروں کے معاملے میں، پٹھوں کے معاملے میں، اعصاب کے معاملے میں. اس کو ضرور اپنے ساتھ شامل کیجیے. ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے میرے دانت ہلنا شروع ہو گئے. اب اس کا واحد حل یہ ہے کہ دانتوں پہ تار لگوائیں یا سارے دانت نکلوا کے ایک مصنوعی دانت لگوائیں. ایک دانت ہلا، دوسرا ہلا، تیسرا ہلا، اور ہلنا شروع ہو گئے دانت. پریشان کن بات. بہت اس علاج وغیرہ کیا، اس کے لیے درد کی چیزوں کی گولیاں، کچھ نہ ہوا. کسی نے مجھے ٹوٹکا بتایا کہ ایک کچا انڈا لے کے منہ میں ڈال کے پی جا، 40 دن کر لے. کہا کہ 40 دن کر کے آج سال ہو گیا ہے، میرے دانت پھر نہیں ہلے اور میں ٹھیک ٹھاک ہوں. 12 مرادیں پانے کا عمل حضرت صاحب نے بتایا. وہ کیسے؟ آپ نے لڈو کا ڈبہ لینا ہے. وہ کہاں سے لینا ہے؟ تسبیح خانہ سے. آپ جائیں لاہور ابکری تسبیح خانہ، وہاں پر جائیں اور 12 مرادیں پوری کرنے کا آپ لڈو کا ڈبہ لے لیں اور وہ کھائیں. حضرت صاحب نے طریقہ بتایا ہے. دودھ میں گھول لیں، سارا خاندان پی لے یا خود بندہ اکیلا پی لے. اور اس کے بعد کچھ عمل بھی بتائیں گے حضرت صاحب. میں بھی روزہ بھی رکھیں گے تو وہ بھی رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بتائیں گے کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے آپ جائیں اور وہ 12 مرادوں والا لڈو لیں، اور وہ آپ جب نیت کر لیں کہ جب آپ کی مراد پوری ہوگی تو آپ بھی وہ 12 لڈو کا ڈبہ اب قریب تسبیح خانہ میں رکھوائیں گے. اور جو ڈبہ ہوگا خالی، اس کی قدر کرنی ہے، اس کی بے ادبی نہیں کرنی. اس پر کچھ لفظ لکھے ہوتے ہیں حضرت صاحب جس طرح بتا رہے ہیں، تو آپ نے وہ عمل لازمی کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی. ڈبہ آپ سنبھال کے رکھیے گا، اونچی جگہ پر رکھیے گا. آپ کی گھر لینے کی خواہش ہے، آپ کی التجا ہے، آپ کی گھر لینے کی دعا ہے، التجا ہے، مراد ہے، گھر لینے کی مراد ہے. اگر آپ کی دولت پانے کی مراد ہے، اگر آپ کی گاڑی لینے کی مراد ہے، یا آپ کی اولاد لینے کی مراد ہے، یا آپ کی بیٹا یا بیٹی لینے کی مراد ہے، یا کہ آپ کی یعنی کہ اچھا رزلٹ نہیں آ رہا، یہ مراد ہے کہ اچھا رزلٹ آ جائے. بچے جو آج کل پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ میرا کاروبار چلے تو اللہ پاک غیبی مدد فرمائے گا. اور وہ اگر چاہتے ہیں کہ مجھے نوکری مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، اس کے لیے بھی یہ مراد کر سکتے ہیں، یہ عمل کر سکتے ہیں، اس کو بھی یہ مراد ملے گی. اللہ پاک غیبی مدد فرمائے گا. تو آپ نے دوستو یہ عمل لازمی کرنا ہے. اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ ویڈیو کو غور سے دیکھ لیں، شروع میں حضرت صاحب نے کیا بتایا ہے. اور ایک عمل حضرت صاحب نے اور بتایا، طاقتور رہنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوڑوں میں درد نہ ہو، مہروں میں درد نہ ہو، آپ کی نظر ٹھیک رہے، صحت مند رہیں، تو گرم دودھ لیں، ایک انڈا لیں، دیسی انڈا، اور خالص دودھ ہو، اور 1 چمچ شہد بھی ظاہری بات خالص ہو،
اور وہ آپ لے کے اس کو مکس کر لیں اچھی طرح اور اس کو آپ گھونٹ گھونٹ پی لیں تو اللہ پاک آپ کو اتنی صحت دے گا. اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے دیسی انڈا اور دیسی دودھ. کیا بات ہے. اور دیسی خالص خالص شہد جب اندر جائے گا تو ظاہری بات ہے طاقت تو آئے گی ہی. اور یہ عمل نہیں کرتے ہم لوگ کھاتے ہیں برگر, ہم لوگ کھاتے ہیں شوارمے, ہم لوگ کھاتے ہیں باہر کی چیزیں, باہر کے کھانے جن کا فائدہ ہی نہیں. آج کل تو دودھ بھی شہد بھی اور دودھ بھی خالص بڑی مشکل ملتا ہے, خالص دودھ بھی نہیں مل سکتا. وہ دیکھیں اب ڈبے کا ملتا ہے, یہاں وہ فائدہ تو نہیں نا ڈبے کا دودھ. ایک واقعہ بھی بتایا اپنے نانا کا. وہ کیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھتے تھے ہمارا نانا 1 انڈا پیا, 2 انڈے پیے, 3 انڈے پیے اور اس کے بعد وہ گرم پیالے کا دودھ پی لیتے. اور ہم نے خود دیکھا وہ اتنی محنت کرتے اور ایک کے شاید 2 دفعہ کہہ رہا مکمل قرآن مجید پڑھتے. تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں. جو میرے سبسکرائبر ہیں ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آج کے لیے اتنا ہی. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.